روک روک کے بہایا. اگر سارا پانی اکٹھا یہاں لاتا، اکٹھا بہا دیتا تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ اور پوری دنیا اس کے سیلاب میں غرق ہو جاتی. خدا نے پانی یہاں پہ کھڑا کر دیا، جما دیا. جمانے کے بعد کیا کیا؟ اس کو آہستہ آہستہ گرمایا اور گرما کے قطرہ قطرہ اس کو پانی کو بہایا. قطرہ قطرہ پانی کو بہایا. پہاڑ پہ کیوں جمع کیا اس نے؟ زمین پہ جمع کر دیتا. اگر زمین پہ جمع کر دیتا تو جہاں جمع کرتا پانی وہیں ملتا. پہاڑ پہ جمع کر دیا. یہ جب بہتا ہے تو ہزاروں کلومیٹر بہتا چلا جاتا ہے اپنی اس طاقت سے جو اوپر سے حاصل کر رہا ہے. بس نہ صرف یہ ریزروائر ہے بلکہ یہ واٹر پمپ بھی ہے. پمپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی کو دور تک پہنچاتا ہے. دیکھو خدا نے کیسا پمپ کھڑا کیا. کوئی انرجی نہیں ہے، خدا کا پمپ کام کر رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر تک پانی پہنچا دیتا ہے. پھر اس نے ایک اور عجیب کام کیا ہے. جہاں سب سے اونچا پہاڑ ہے، جہاں سب سے بڑا پانی کا ریزروائر ہے، دنیا کی بڑی آبادی اس کے اطراف میں کھڑی کر دی ہے. 1 ارب چین میں، 1 ارب انڈیا کے اندر، باقی صرف ایشیا کو حساب کرو، دنیا کی 2/3 آبادی صرف ادھر ہی ہے. کہاں پر؟ جہاں پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ کھڑا کیا ہے اس نے. انسانوں کو پانی فراہم کر دیا. اپنے بہانے کے نتیجے میں خداوند متعال نے اور 10 نظام دے دیے. کیا کیا؟ پانی کو جو بہایا تو اتنی طاقت سے بہایا تو کہا کہ اب تم اس رہتی ہوئی طاقت سے بجلی بھی بنا لو. اگر پانی یوں نکل کے یوں چلتا رہتا، کبھی زندگی میں ہم کبھی بجلی نہیں بنا سکتے تھے. 10 مصلحتیں خدا نے ایک پہاڑ کھڑا کر کے پوری کر دی. اب اس پہاڑ کے اور فائدے بھی 10,000 تھے، ہم نے صرف ایک پہ توجہ دی، وہ بھی 2 منٹ کے لیے. کیا؟ پانی کیسے کھڑا کیا اس نے. دیکھیے کتنا عجیب نظام ہے خدا کا. یہ معرفت الہی کا ایک چیپٹر ہو گیا. صحیح ہے؟ بس معرفت الہی صرف یہ نہیں، اور معرفت الہی کا سب سے بڑا چیپٹر خود انسان ہے. خود انسان، نہ اس میں کہ اس کے اندر کون کون سے نظام ہیں، مثلا اس کے اندر پھیپھڑے دل، نہیں، یہ نہیں. اصل یہ جو اعمال اور اس کی جزا اور سزا کا نظام ہے، یہ عجیب معرفت الہی کا چیپٹر ہے. یقین فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہماری عقائد کی نافہمی کا بہت بڑا حصہ اس نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی کمی کا بہت بڑا حصہ اس نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. کون سا نظام؟ اعمال اور اس کی جزا و سزا کا نظام. اگر یہ سمجھ میں آ جائے، ہمارے اعمال خود بخود سدھر جائیں گے. خود بخود ہم سدھر جائیں گے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ایک بچہ آگ کے اوپر ہاتھ جلا لیتا ہے اور اس کا ہاتھ جل جاتا ہے تو ہاتھ سزا میں نہیں جلا ہے، اس عمل کا نتیجہ ہے کہ جلے. ہمارے اعمال کے نتائج میں آگ ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے. ہم سمجھ رہے ہیں خدا نے آگ علیحدہ سے بھڑکا دی ہمارے لیے، تو ہم پوچھتے ہیں خدا تو نے ہمارے لیے آگ کیوں بھڑکائی؟ اس نے نہیں بھڑکائی ہے، ہم لگا رہے ہیں اس کو اور خود بھی نہیں سمجھ رہے. بس معرفت الہی محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. لکھا ہے انہوں نے کہ کچھ معذرت کے ساتھ کہ جو جملات لکھ رہے ہیں وہ خدا کی شان سے مطابقت نہیں رکھتے. فرمایا اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ نہ کرتا تو کیا مسئلہ تھا؟ اور جب یہ خیال اللہ کو آیا، اصل یہ سارے جملات جو ہیں وہ واقعاً شان خدا کے خلاف ہے. یہ خیال خدا کو، اصل خیال آنا میرے اور آپ کے ساتھ ہے، خیال آنا یہ خدا کے ساتھ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم لوگ مجبور ہیں. اگر کوئی فلسفی آ کر میری اور آپ کی زبان پکڑنے کی کوشش کرے تو ہم اور آپ کو گونگا ہو کے بیٹھنا پڑے گا، ہم کوئی بات نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں خدا نے اجازت دے دی، اس نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتایا کہ نہیں تم یہ کر سکتے ہو. خود کہتا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اس کا مطلب اس نے بتا دیا کہ ہاں اگر منفیات ذہن میں نہ لاؤ تو تم اپنے جملے استعمال کر سکتے ہو. تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کریں؟ ہر جملے کو کہنے کے بعد اپنے ذہن میں سوچنے خدایا اس کے اندر جو نقص ہے اسے معاف کر دو. ہم تیرے کمال کے اوپر احاطہ حاصل نہیں کر سکتے. اور جب یہ خیال اللہ کو آیا تو کیا حالات و واقعات نے یعنی نکلا چاہ رہے ہیں کہ حالات و واقعات کے نتیجے میں اللہ نے ایسے سوچا یا اس سے پہلے کیا ہوتا؟ یعنی کہنا ہی چاہ رہے ہیں مجموعاً کہ خدا متعال نے انسان کو کیوں خلق کیا، اور جب یہ ذہن میں آیا خدا کہ میں اب خلق کر ڈالوں تو کیا حالات و واقعات کے نتیجے میں ایسا ہوا؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تبدیل ہونے والا تبدیل کرنے والے کا محتاج ہے. تبدیل ہونے والا تبدیل کرنے والے کا محتاج ہے. اگر میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے
تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے مجھ سے ہٹ کر جو مجھے تبدیل کر رہا ہے. اگر خدا کے اندر پہلے کچھ نہیں تھا اور بعد میں کچھ آیا، اس کا مطلب ہے یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اوپر کوئی اور اثر انداز ہو رہا ہے، پھر یہ خدا نہیں. بس یہ جملہ کہ خدا کے ذہن میں آیا، اس کا مطلب ایک تبدیلی آ گئی. تبدیلی خدا کی شان میں نہیں ہے. خدا حادث نہیں ہے. حادث کیا مطلب؟ تبدیل ہونے والا، ہر روز نئی چیز لانے والا. نہیں، ایسا نہیں. پھر میں کہوں گا کیوں خدا نے انسان کو پیدا کیا؟ ذات خدا کا تقاضا یہ ہے نقص کو کمال کی طرف لے کر جائے. ذات خدا کا تقاضا یہ ہے نقص کو کمال کی طرف لے کر جائے. اب پھر ممکن ہے کوئی یہ کہے کمال ہی خلق کر دیتا، وہ بھی خلق کیا ہوا ہے. کچھ اس نے ایسے خلق کیے جو ابتدا سے ہی کمال ہیں. مثلا کون؟ مثلا فرشتے، ابتدا کمال، ختم، اور کچھ نہیں. کچھ ایسے خلق کیے جو نقص ہے اور نقص ہی نقص ہے، اب کوئی کمال نہیں ہے. کچھ ایسے خلق کیے ہیں، اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں تقسیم عرض کر رہا ہوں یہ آپ کی دماغ کی خاطر، آپ کی سہولت کی خاطر، ورنہ یہ عرض کرتا چلوں خدا نے کوئی چیز بے حرکت خلق نہیں کی، سب نے کمال کی طرف جانا ہے، سب نے کمال کی طرف جانا ہے. بہرحال اس سے آپ کے بحث میں اور الجھن آئے گی. کچھ ایسے خلق ہوئے ہیں جو اپنے تمام کمال کے ساتھ خلق ہوئے ہیں، جیسے فرشتے. کچھ ایسے خلق ہوئے ہیں جو نقص کے ساتھ ہیں اور نقص سے آگے نہیں بڑھیں گے. مثلا کوئی پتھر اب کچھ نہیں بنے گا، پتھر پتھر ہے، پتھر ہی رہے گا. کچھ ایسے خلق کیے ہیں جو ناقص خلق ہوئے ہیں، کمال کی طرف جا سکتے ہیں. چاہیں گے کمال حاصل کریں گے، نہیں چاہیں گے اپنے نقص پہ باقی رہیں گے. اور ان کا نقص ایسا ہے کہ اگر یہ نقص پہ رکے تو پھر رکیں گے نہیں اور ناقص ہو جائیں گے. اس کی مثال آپ کی خدمت میں ذرا سی اور عرض کرتا چلوں، چونکہ شاید یہ بحث ہم نہیں کر پائیں گے. سمپل ایک صورت بنا سکتے ہیں میں اور آپ. کچھ وہ ہیں جو کمال پر ہیں، کمال پر رہیں گے، ان میں کوئی نقص نہیں آنا. کچھ وہ ہیں جو ناقص ہیں، نقص پہ ہی رہیں گے، اب ان میں نہ نیچے جانا ہے نہ اوپر جانا ہے. کچھ وہ ہیں جو درمیان میں ہیں، آئیں گے اس میدان میں جو حاصل کرنے کا میدان ہے. وہ میدان کون سا ہے؟ یہ دنیا. یہ دنیا حصول کا میدان ہے. یہاں کوشش ہے، یہاں ہر چیز کی کوشش بہت کم مدت کے لیے، کم مدت میں بڑا فائدہ، کم مدت میں بڑا نقصان. یہ اس دنیا کی شناخت ہے. اگلی دنیاؤں میں ایسا نہیں ہے. اگلی دنیاؤں میں فائدہ بہت لمبی مدت کا فائدہ ہے، نقصان لمبی مدت کا نقصان ہے. اس دنیا میں ایک ثواب کماؤ، اس دنیا میں شاید 1,00,000 سال جزا ملے، لیکن اس دنیا میں ایک گناہ کرو شاید 1,00,000 سال کی سزا اٹھانی پڑے. اور یہ سب انہی کمی بیشی کے ساتھ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جو ہماری زبان کے اندر کم و بیشی ہیں. بہرحال یہاں ایک درمیان بھی ہے. وہ درمیان کیا ہے؟ چاہے تو اوپر جائے، چاہے تو نیچے آئے. یہ انسان ذات خدا کا تقاضا ہے، سب کو خلق کرتا ہے، کمال کو بھی، نقص کو بھی، اور کمال اور نقص کے حاصل کرنے والے کو بھی. چاہے تو کمال حاصل کرے، چاہے تو نقص پہ چلا جائے. لیکن اس کے ساتھ بس ایک مصیبت ہے، اگر یہ کمال حاصل کرنے کی جد و جہد نہ کرے تو خود بخود ناقص ہوگا. اور جب یہ ناقص ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک مصیبت ہے کہ نقص میں اپنی جگہ پہ رکتا نہیں ہے، گرتا ہے. اور جب یہ گرتا ہے تو بعض اوقات انتہائی ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ انسان، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کل انعام بل ہم اضل. بعض انسان تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. پھر کہیں پر فرماتا ہے بعض انسان ایسے ہیں ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ پتھروں میں بھی پانی پڑتا رہے تو سوراخ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ انسان کیسا ہے؟ یہ انسان اس پتھر سے بھی بدتر ہے کہ پتھر میں بھی پانی پڑتا رہے تو سوراخ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ انسان ہے. ذات خدا کا تقاضا ہے سب کو خلق کرے. اچھا اگر مثلا کوئی یہ کہے بھائی اس کو خلق نہ کرتا تو خدا میں کمی تھی کہ اس کے خلق کا امکان تھا اور خدا نے اس کو خلق نہیں کیا. وہ ذات کیوں نہ خلق کرے جبکہ اس ذات کے اندر، ذات خالق کے اندر قدرت بھی ہے، علم بھی ہے، اور وہ فیاض اور سخی اور جواد بھی ہے، تو کیوں خلق نہ کرے؟ اگر ایک ذات 100% قدرت مند
100% عالم اور 100% فیاض ہے تو وہ خلق کیوں نہ کرے؟ یہ خدا کی ذات مقدس خلق کا سبب ہے، اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، جو یہ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بحث اس سے بڑھ کر بھی ہے، جو نہ میرے حوصلے میں ہے کہ آپ کے سامنے بولوں، نہ آپ کی ہمت میں ہے کہ آپ اسے سنیں، لیکن بحث اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ یہ تو ہم بچپنوں کی باتیں کر رہے ہیں ان فلسفیوں کے مقابلے میں، جو بعض اوقات ہمارے سامنے کچھ بچے آ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا جو کچھ ہے، تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں ہم پدی نہیں ہیں تو یہ پدی کا شوربہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ عرفا کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنا سا بچہ آ کر کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا کیا کچھ ہے۔ آہستہ بولو کہ کہیں فرشتے نہ سن لیں، بہت ماریں گے پھر۔ اوپر اور دنیا بسی ہوئی ہے، ہم بہت نیچے بسے ہوئے ہیں، ہم لوگ بہت نیچے ہیں، ابھی بہت محنت کرنی پڑے گی، آنکھیں کھولنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کل ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا، یہ جو عرفا ہمارے سامنے ابھی ہیں یہ سب ایک استاد سے نکل رہے ہیں۔ ایک عظیم الشان شخصیت ہے مرزا علی قادی، یہ ان کے شاگرد ہیں سب کے، امام خمینی کیا اور آیت اللہ بہجت کیا، سب ان کے شاگرد ہیں۔ کبھی ان کے حالات پڑھی ہیں کیا تھے؟ عجیب و غریب شخصیت اور ان کے کمالات عجیب و غریب۔ آپ ان کو دیکھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے ہمارے جیسے انسان کے سامنے کھڑے ہو کر، یا مثال کے طور پر ہم اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں خدا نے یہ کیوں کیا، تو آپ کہیں گے کہ اس کے سامنے زبان ہلانا ہی گناہ ہو گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا ان کی ذات کی مثال کے طور پر کمالات دیکھیے کہ مثلا انہوں نے عبادتیں کیسی کی، ریاضتیں کیسی کی، علم کیسے حاصل کیا، دوسروں کو علم کیسے دیتے تھے، اور ایک نہیں ہے، ایک گروہ کثیر ہے جو ایسے ہی ہیں، اس طرح زندگی میں بستے ہیں۔ مولا نے ان کی شان میں کیسی چیزیں کہی ہیں، مثلا مولا نے ایک جملہ کہیں پہ استعمال کیا ہے عرفا کی شان میں کہ جو خدا کو پہچاننے والے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ ہم لوگ اپنے ایک جوہر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور اس جوہر کے اندر سمجھ رہے ہیں یہی بحر الکاہل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پانی کا چھوٹا سا جوہر ہے۔ ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہم لوگوں کی۔ البتہ یہ جو میں اتنا کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال نہیں ہونے چاہیے، سوال ہونے چاہیے تاکہ انسان کو کچھ سمجھ میں آئے کہ بھئی مثلا میں اگر سوال نہیں کروں گا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جو میں جانتا ہوں وہ بہت کم ہے۔ ایک مشکل جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے وہ علماء کے ساتھ انٹریکشن نہ ہونا ہے۔ مثلا فرض کیجئے مجھے 11 سال ہو گئے پاکستان میں، اب میں سمجھنے لگوں میں نے بہت تیر مار لیا ہے، ہاں تو میرا حق ہے کہ میں سمجھوں، کیوں؟ اگر میں بڑوں سے بات نہیں کروں گا تو یہی سمجھوں گا میں نے بہت تیر مارا ہے۔ لیکن اگر میں بڑوں سے بات کروں گا، ضروری نہیں کہ فزیکلی ان سے بات کروں، ان کی کتابیں پڑھ لوں، ان کے حالات میں غور کروں، ان کے وجود کے کمالات کو دیکھوں، تو مجھے لگے گا تو میں بہت چھوٹا ہوں۔ خدا نے اسی خاطر ائمہ اطہار علیہ السلام کو ارسال فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی کمال پر فائز ہونے والا جب ان کی ہستیوں سے مقابلہ کرے گا تو اپنے آپ کو اتنا سا پائے گا کہ میں کہیں نہیں پہنچ پایا، تو وہ اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور پست دیکھے گا کہ کبھی تکبر اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ لہذا امام خمینی نے ایک دفعہ ایک جملہ لکھا مولا امیر المومنین کی شان میں، 6 حدیث میں، صاحب بڑا عجیب پائے کا جملہ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی مولا امیر المومنین کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے برابر ایک تکبیر کہہ سکتا ہے، تو انہوں نے ایک جملہ لکھا کہنے کہ جتنی بھی خدا کی خلقت ہے سب مل کر چاہے علی کی ایک تکبیر کہے نہیں کہہ سکتی۔ جتنی بھی خدا کی خلقت ہے سب مل کر، سب اپنے معنوی کمالات جمع کر لیں اور کہیں ہم علی کی ایک تکبیر کہیں گے، نہیں کہہ سکتے۔ کیا یہ سب ناقص ہیں ان کے مقابلے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ کہنے والا کون ہے؟ وہ خود کہیں پر پہنچا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ پوری کائنات اپنے کمالات کو جمع کرے علی کی ایک تکبیر کہنے کے لیے، نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم ان جیسوں کو کہتے ہیں یہ علی کے حق میں مقصر ہیں اور ہم حق ادا کرنے والے ہیں۔ کتنے احمق ہیں ہم لوگ، کتنے دیوانے ہیں ہم لوگ کہ وہ جو اس مقام پر بیٹھا ہے وہ تو مقصر ہے اور میں حق ادا کرنے والا ہوں۔
میں جس کو علی کے عین نہیں پتا اور یا نہیں پتا، وہ تو علی کا حق ادا کر رہا ہے، اور وہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے مولا علی کے مقام کے اتنے بڑے اعتراف کے ساتھ، تو اس نے حق ادا نہیں کیا۔ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہل مرا، اور زمانے کی امام کی معرفت کا احاطہ تو ناممکن ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے اوپر ایک دفعہ تفصیلی بحث کی، اس کے اوپر بہت دفعہ عرض ہو چکا ہے کہ امام کی ذات کی معرفت محال ہے۔ دیکھیے نا، ابھی انہوں نے اعتراف کیا، مثلا امام خمینی جیسا اتنا پائے پر پہنچا ہوا، وہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے علی کی ایک تکبیر کہے تو نہیں کہہ سکتی۔ مثلا ایک موقع پر 13 رجب تھی، تقریر کرنی تھی ان کو، اس کا کلپ موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں shiatv.net کے اوپر جا کے دیکھیے، ان کی تقریر کا ایک کلپ اردو میں۔ حق علی کیسے ادا کیا ہے؟ علی اللہ کہہ کر۔ حماقت کی اس سے بڑھ کر انتہا کوئی نہیں۔ ذات علی کو پہچاننا محال، اور اس کے بعد کوئی آ کر کہ ہم نے پہچان لیا۔ وہ کیا پہچانا؟ علی اللہ کہہ کر۔ اس سے بڑھ کر حماقت کچھ نہیں۔ بہرحال امام کی معرفت کا میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں۔ فرمایا کہ اس بندے کی رائے کے مطابق اس درس کے بعد اصل کامیابی توحید کو سمجھنا ہے۔ آیا اس میں مزید اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، اصل توحید کو سمجھنا کامیابی ہے، لیکن وہ اصل توحید سمجھنا کہاں تک ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے۔ اصل توحید کا مطلب کیا ہوگا؟ اصل توحید کا مطلب ہے میں اپنی ذات کے ایک ایک پہلو کو سمجھنا شروع کر دوں اس توحید کی روشنی میں، اس خالق کے عمل کی روشنی میں، اس خالق کی صفات کی روشنی میں اپنے عمل اور اپنی صفات کو ایک ایک پہلو میں سمجھنا شروع کر دوں۔ مثلا خدا نے مجھے خلق کیا تھا صادق بننے کے لیے یا کاذب بننے کے لیے؟ صادق بننے کے لیے۔ کیوں؟ کذب یعنی جھوٹ نقص ہے، خدا ناقص نہیں بنانا چاہتا، خدا کامل بنانا چاہتا ہے۔ تو مجھے خود کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ توحید کی شناخت کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے کردار کے اندر سچائی آئے۔ اب اگر سچائی نہیں آئی اور میں کہوں میں نے توحید کو پہچان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، میری توحید مکمل نہیں ہوئی۔ اصل پہچان کا مطلب عمل ہے۔ پہچان کا مطلب دیکھیے نا، مثلا اگر یہاں تیزاب ہو اور میں یہ تیزاب پینا شروع کر دوں اور اس کے بعد کہوں میں نے تیزاب کو پہچانا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تم نے پہچانا نہیں ہے یا تم احمق ہو۔ اگر تم نے تیزاب کو پہچان لیا تھا کہ تیزاب ہے اور پھر بھی تم نے پیا تو تم احمق ہو، یا تم نے پیا تو صحیح تھا لیکن تیزاب کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے۔ ہم اور آپ ایسے ہی ہیں، یا گناہگار خدا کو جانتا نہیں ہے یا دیوانہ ہے۔ اگر خدا کو جانتا ہے تو گناہ نہیں کرنا تھا، اور اگر پھر بھی گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے دیوانہ ہے، کہ یہ خدا کو جانتا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ دنیا منظم ہے، یعنی کہ خود سے نہیں بنی ہے، تو پھر یہ بات مغرب کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی، جیسا کہ ان کا بگ بینگ کا نظریہ ہے؟ صاحب مغرب 2-3 مشکلات پر مشتمل ہے۔ ایک دفعہ ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس سمجھ کا اعتراف نہیں کرتے۔ مغرب پہ مت جائیے، مشرق کو دیکھیے، اور مشرق کو نہ دیکھیے، اپنے دامن میں نظر ڈالیے۔ آپ خدا کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اور آپ ہیں، میں خدا کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا؟ جانتا ہوں، اتنا تو پہچانتا ہوں نا، پھر گناہ کیوں کرتا ہوں؟ اب یہاں پہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا میں اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہوں، یہی کہوں گا۔ وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان میں سے ایک گروپ وہ ہے جو اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے تم گناہ کیوں کرتے ہو، تو میں کہوں گا خدا کی معرفت کامل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کی معرفت کامل نہیں ہے، سائنس پڑھی ہے اس نے، بہت ساری چیزیں سمجھ گیا ہے، اس کے پیچھے خدا کو ابھی بھی نہیں دیکھ پا رہا، نہیں ہے توجہ اس کی۔ اصل بہت سارے مغرب میں ایسے ہیں جن کو سائنس پڑھائی اس قسم کے ساتھ جاتی ہے، قسم کا مطلب فریم بنا کر، کہ اس کے اندر سوچنا ہے، اس کے باہر نہیں سوچنا ہے۔ اور کس کے اندر؟ میٹر کے اندر، میٹر کے باہر نہیں سوچنا۔ اصل بعض امریکن یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جہاں اگر آپ جا کر میٹا فزکس کا لیکچر دیں، آپ کہیں میٹر سے بڑھ کر کچھ اور ہے، تو آپ کو باہر نکال دیں گے، کہیں گے تم اس کا مطلب ہے علم کی بات نہیں کر رہے، سائنس کی بات نہیں کر رہے، تم کچھ اور بات کر رہے ہو، تم جادو کی باتیں کر رہے ہو، باہر جاؤ۔ ان کے نزدیک علم، سائنس یعنی میٹر، اور اگر کوئی میٹا فزکس کی بات کرے
میٹر کے پیچھے کی بات کرے وہ علم نہیں ہے، سائنس نہیں ہے۔ اب اس قوم نے یقیناً پھر ایسا ہی بننا تھا، ان کی بنیادی خرابیاں ہیں، مغرب کے ساتھ بہت بنیادی خرابیاں آ رہی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے خود مغرب کے بڑے بڑے مفکرین ان بنیادی خرابیوں کو سمجھ رہے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ابھی تو آپ فخر کر لیجئے کہ ہم نے خدا کو تھوڑا بہت تو پہچانا ہے نا، انہوں نے اتنا بھی نہیں پہچانا۔ جس دن ان کی آنکھیں کھل گئیں پھر وہ خدا کی معرفت میں آپ سے 10 گنا زیادہ اسپیڈ سے آگے بڑھیں گے۔ جو نظم و ضبط ان کے پاس ہے، اس نظم و ضبط کے ساتھ ایک دفعہ ان کی آنکھیں خدا کی طرف کھل گئیں پھر وہ آپ سے زیادہ بھاگ کر خدا کے بندے بنیں گے، اور آپ اور میں پیچھے پڑے رہ جائیں گے۔ اس بات سے ہوشیار رہیے گا۔ مولا نے ایک جگہ پر ایک نہج البلاغہ خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی القرآن، خدا کی خاطر قرآن سے ڈرو، تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ شاید ایسا ہوگا کہ ان کے سامنے آنکھیں کھل جائیں گی، خدا کو پہچانیں گے، جب خدا کو پہچانیں گے یہ ہم اور آپ سے آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ بنجتن خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنی صفات ان کو دے دی ہیں؟ اور توحید معرفت سے ہمیں کہاں تک فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ صاحب یہ یہاں پہ لکھ دوں، انہوں نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا، مثلا نور خدا، اللہ کے نور سے 5 تن پیدا ہوئے، کیا خدا نے ان کو صفات دی ہیں؟ اصلا خدا ان کو صفات کیا دے، وہ تو عام بندوں کو صفات دینے کو تیار ہے۔ کہتا ہے عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ تو یہ تو بہت عظیم الشان ہستیوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ اور میرا جیسا غیر معصوم عام انسان بھی اگر خدا کی اطاعت کرے تو خدا کی صفتیں حاصل کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کی ایک روایت ہمارے پاس مشہور روایت ہے کتب روایات کے اندر کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے خط آئے گا، من الحی القیوم الی الحی القیوم، حی قیوم کی جانب سے حی قیوم کے لیے۔ 5 تن کی بات کہاں کی، یہ تو عام انسان کے لیے بھی ہے، صرف ایک مشکل کے ساتھ، کوئی کچھ بھی کر لے خالق نہیں ہے، سب مخلوق ہے، سب مخلوق۔ مخلوقیت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ بس علی اللہ کہنے والا کتنی بڑی حماقت کر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ مشکل ہے۔ توحید معرفت سے ہمیں کہاں تک فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سب توحید معرفت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خدائی صفات حاصل کر پائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ ایک انسان سے پوچھئے دنیا میں کیا چاہتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا کیا چاہتا ہے، پوچھئے کیا چاہ سکتا ہے؟ مثلا کہے گا مجھے لذت چاہیے، یہ چاہیے، طاقت چاہیے، شہرت چاہیے۔ اب آپ توحید معرفت کو حاصل کر لیجئے، معرفت توحید کو، پھر بتائیے آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کو لذت چاہیے؟ ہاں آپ کو بھی لذت چاہیے، لیکن وہ لذت اتنی عجیب لذت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی لذتیں ہیچ ہیں، ختم ہے۔ پھر آپ کو کمال اور شہرت چاہیے، مجھے بتائیے شہرت 6 ارب انسانوں میں چاہیے یا فرشتوں اور آسمان و زمین کے اندر تمام موجودات میں چاہیے؟ کس میں شہرت چاہیے؟ آپ کو طاقت چاہیے، طاقت چاہیے مثلا 25 کلو کا پتھر اٹھاؤں، 75 کلو کا پتھر اٹھاؤں، یہ طاقت چاہیے؟ جارج بش کی شیطانی طاقت چاہیے، جس کے سر پہ چاہوں میزائل برساؤں، یہ طاقت چاہیے؟ یا طاقت چاہیے کہ فرشتے بھی گھر کے سامنے آ کر جھاڑو دے دیں؟ کون سی طاقت چاہیے؟ کتنی طاقت چاہیے؟ اتنی طاقت نہیں چاہیے کہ یہ اگر اشارہ بھی کریں تو پہاڑ ہل سکتے ہیں، یہ طاقت نہیں چاہیے۔ اگر مادہ پرست انسانوں کے بس میں ہوتا نا تو ان کو بھی یہ طاقت چاہیے، لیکن مل نہیں سکتی، یہاں مل سکتی ہے، یہاں یہ طاقت مل سکتی ہے، اور یہ طاقت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو یہاں کیا طاقت حاصل کریں گے؟ پیسہ حاصل کرتے ہیں نا، 200 ارب ڈالر کما لے گا، بہت تیر مارا، 200 ارب ڈالر، 400 ارب ڈالر، کتنی دیر کے لیے اس کے پاس ہے؟ ختم۔ کتنی دولت چاہیے؟ دنیا کے کسی بھی انتہائی دولت مند شخص کو جمع کیجئے، ایک کو نہیں 50 کو جمع کر لیجئے،
اور کہیے مرنے کے بعد اپنے لیے ایک جھونپڑا بنا کے دکھائے. مرنے کے بعد کے لیے ایک جھونپڑا بنائے. کتنی دولت ہے. خدا متعال کہتا ہے کہ اگر تم موت کے بعد زمین و آسمان کی دولتیں بھی نثار کرو کہ تمہارا ایک گناہ بخشا جائے تو نہیں بخشوں گا. موت کے بعد نہیں، موت سے پہلے جو کرنا ہے یہاں کر لو. موت کے بعد تم نے مجھ سے کہا کہ میں زمین و آسمان کی نعمتیں بخش دوں گا، اللہ کی راہ میں انفاق کروں گا، پھر قبول نہیں ہے. ابھی کر دو. آخری لمحہ کون سا ہے؟ آخری سانس، آخری لمحہ. اس سے پہلے جو کرنا ہے کر دو. اچھا، جو اس سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا قیمت کم ہوتی جائے گی. قیمت کم. مثلا کیا کرے، مرنے سے پہلے جب دیکھے مجھے موت آنے والی ہے، اب سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اب قیمت بہت کم ہے. وصیت نامے میں لکھ کے جائے، اب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اب قیمت بہت کم ہے. جتنا اپنے آپ کو دنیا میں دیکھے اور خدا کے لیے کرے، اس کی قیمت زیادہ ہے. جتنا اپنے آپ کو اس دنیا میں دیکھے، یعنی اب جانتا اب تو گیا، اب کیا ہے. وہ تو اب فرعون بھی کہتا تھا نا، مرتے دم اس نے کہا ہے خدایا میں ایمان لایا، کہ نہیں اب موقع ختم ہو گیا، اب فائدہ نہیں. یہ ہے توحید معرفت. خدا کو پہچانو، خدا کہاں کہاں تک ہے. اپنے آپ کو پہچانو، ہم کہاں کہاں تک ہیں. ہم ختم نہیں ہونے والے، ہم ابھی بھی بن رہے ہیں، کہیں اور کے لیے بن رہے ہیں. صرف مصیبت یہ ہے کہ جس کے لیے بن رہے ہیں اس کو کھانا نہیں دے رہے، اور جس نے مرنا ہے اس کو کھانا دے دے کے تھک نہیں رہے. مصیبت ہمارے ساتھ یہ. کچھ اور بن رہا ہے پیچھے، اس کو کچھ نہیں دیتے، وہ بھوکا مر رہا ہے. اور جو آگے پڑا ہے جس نے مر ہی جانا ہے، اس کو کھلا کھلا کے تھک نہیں رہے. ہماری مصیبت یہ. اگر کوئی آنکھوں والا ہو جائے اور یہ دیکھ پائے کہ پیچھے جو بن رہا ہے وہ کیا ہے، تو دیوانہ ہو جائے گا. یہ جو میں نے قاضی طباطبائی کا تذکرہ کیا، شاید 15 سال کی عمر لکھی ہے، 17 سال کی عمر لکھی ہے، کہ بندے خدا نے پتہ نہیں کتنے سال کی عمر کے بعد سے زندگی کے اختتام تک ہمیشہ روزوں میں گزارا. ایک عمر لکھی ہے، عشق سے لے کر آخر تک ہمیشہ رات کو جاگے عبادتوں میں. عجیب شخصیت. دنیا میں معصومین سے ہٹ کر کوئی آدمی کہنا عجیب روزگار، واقعا دنیا کی عجیب چیز، تو یہ شخصیت تھی. اور جتنے عرفاء اس صدی میں آئے سب ان کے شاگرد ہیں، سب ان کے شاگرد. علامہ طباطبائی، امام خمینی، آیت اللہ بہجت، سب کے سب ان کے شاگرد. عجیب شخصیت. ہم لوگ بہت، میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ بہت چھوٹے سے ایک جوہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ سی ہے، یہ سمندر ہے. سمندر نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے. صرف مصیبت یہ ہمارے سامنے کچھ کھل کے نہیں دے رہا ہے. ایک کتاب ترجمہ ہوئی ہے اردو میں، درخشاں چہرے، میرے خیال میں یہی نام ہے، درخشاں چہرے نام ہے. اس کا اصلی نام تھا فارسی میں سیمائے فرزانگان. اچھا، یہ مصنفین کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا ہے. اچھا، بہت دیر ہو گئی حضرت، میرے ذہن سے نکل گیا. مصنفین کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کتاب لکھتے ہیں بڑے خلوص سے، وہ چل جاتی ہے. کبھی مصنف لکھتا ہے اپنے لیے، وہ دب جاتی ہے. یہ جو سیمائے فرزانگان ہے، اس کے ساتھ ایک عجیب ڈرامہ ہے. اس کی 3 جلدیں تھیں، تیسری باقی رہ گئی ہے، پہلی 2 غائب ہو گئی. پتہ نہیں کیا ہوا. یہ میں نے آج تک سیمائے فرزانگان کا پہلا اور دوسرا والیوم نہیں دیکھا، پہلی دوسری جلد کا ہے. یہ تیسری یہ چھپتی رہتی ہے بار بار. اس میں ایک عجیب مارکا ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جواہر نام کر کے، ایک کتاب ہے ذخیرہ. ذخیرہ تو پتہ ہے آپ کو، ذخیرہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ذخیرے ہوتے ہیں، بہت ساری جواہر ہوتے ہیں. صاحب یہ صاحب جواہر لکھنے والے صاحب ذخیرہ ہیں. ذخیرہ لکھنے والے سے ملے تو وہ جس نے ذخیرہ کتاب لکھی تھی، انہوں نے جواہر سے پوچھا، جس نے جواہر لکھی تھی، کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو انہوں نے کہا میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جواہر الکلام، کلام کے جواہر. جواہر یعنی جویلری، زینت. کہنے لگے کہ میں، ہاں دوسرا لفظ صحیح، زیادہ مناسب ہے، کہ میں جواہر لکھ رہا ہوں. کہا آپ جواہر لکھ رہے ہیں؟ میں لکھ رہا ہوں ذخیرے، اور میرے ذخیرے میں آپ کے جیسے جواہر بہت پڑے ہیں. یہ جملہ تو کہہ دیا، جواہر لکھ بھی لی، دوبارہ نہیں چھپی، ختم ہو گئی.
اور جواہر ایسی کتاب ہے جو کوئی مجتہد بغیر جواہر پڑھے مجتہد نہیں بنتا، سب کو جواہر پڑھنی ہوتی ہے۔ مجتہدین میں مہارت اس کے پاس ہوتی ہے جو جواہر کو سب سے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، نکال کے دکھائے جواہر میں یہ مطلب کہاں پہ لکھا ہوا، صحیح۔ یہ تواضع کا ایک قطعی نتیجہ ہے۔ تو یہ کتاب عجیب کتاب ہے، سیمائے درخشگان، سیمائے فرزانگان، جس کا اردو ترجمہ بنا درخشاں چہرے۔ البتہ پوری کتاب ترجمہ نہیں ہوئی ہے، تیسری جلد کا بھی ایک حصہ ترجمہ ہوا ہے، لیکن جو ہوا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، پڑھیں اس کو اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے خدا کو پہچانا ہے ان کی زندگی کیسی ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں، ہم لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں گڈے گڑیا بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اچھل کود ایسی مچا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا ہے، جہالت کا نتیجہ۔ یہ جہالت کا نتیجہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر الٹے سیدھے افکار پھیلتے رہتے ہیں، صرف جہالت کا نتیجہ، پہچانتے ہوتے یہ نہ ہوتا۔ بہرحال آپ کی حسن سماعت کے انتہائی شکر گزار، بہت وقت لے لیا آپ کو، آئندہ سے آپ ایسا رکھیے گا کہ اگر وقت کے دوران کسی کو جانا ہو تو تکلفاً نہ بیٹھے، ایسے کوئی تکلفاً پاکستان میں بیٹھتا نہیں ہے، ایسے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو جانا ہو تکلفاً نہ بیٹھے، چلا جائے۔ ویسے ہم آئندہ سے وقت کا خیال رکھیں گے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ 8 بجے لیکچر شروع ہو اور 9:30 بجے پر ختم ہو چکا ہو، آج جو ہے وہ 15 منٹ زیادہ ہو گیا۔ آپ کے انتہائی شکر گزار، خدا متعال سے اعمال کی قبولیت کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔